یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں باتیں. مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے. کر دو بھائی، دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کر دو. لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا. اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ فرض کرو. دیکھو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ مجبور کیا ہوتا ہے، مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو برائی تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دو. کہہ دو جی آپ کیا کریں بھائی، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتا ہے، کیا کریں ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، جینا مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، ہے تو گناہ کی بات، ناجائز بات، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ میاں ہمیں اسے نکال دے. دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا. پہلا رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حوا والا، ربنا ظلمنا انفسنا والا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو شخص کو کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلا والا رویہ اختیار کرے، اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نفس اور شیطان کے مقاصد نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اس سے. تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے. یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. تو بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی. اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا.